بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ ہمیں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہر موقع کا دین پوچھنے، سیکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ بہت سی نفع کی چیز ہمارے معاشرے سے ایسی نکل گئی کہ اس کا خیال بھی بہت کم آتا ہے اور اس پر عمل بھی بہت کم ہوتا ہے۔ جب خیال ہی نہیں ہے، یاد ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں سمجھتے، اس کے فائدے کو نہیں سمجھتے تو عمل کیا کریں گے؟ ایسی بھلا دینے والی چیزوں میں ایک چیز ہے مشورہ۔ مشورہ بہت ہی نفع کی چیز ہے، اس لیے کہ مشورے کے بعد جو کام کیا جاتا ہے اس سے خیر ملتی ہے، آپس کا توڑ ختم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی عزت بڑھتی ہے۔ ہر ایک سے، چھوٹے بڑے سے مشورہ کر لینے سے اس کی عزت بھی بڑھ جاتی ہے چھوٹوں کی، اور چھوٹوں کو بڑوں پر اعتماد بھی ہو جاتا ہے، محبت بھی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اس کو ہم لوگوں نے بھلا دیا، بہت کم ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں مشورے سے کام کرنا چاہیے۔ اور مشورہ کس سے کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص سے مشورہ لیا جائے اس کو امین ہونا چاہیے۔ مشورہ لینے والے شخص کو چاہیے کہ وہ ایسے شخص سے مشورہ کرے جو امانت دار ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر ہو، اور مشورہ لینے والے کی بھلائی کو بہر صورت ملحوظ رکھے، اور وہی مشورہ دے جو اس کے حق میں بہتر سمجھتا ہو۔ جب امین ہے تو ذاتی کوئی نفع نہیں ہوگا، امانت سمجھے گا، صحیح مشورہ دے گا۔ اس لیے مشورے کے لیے کوئی ایک ہی لائن نہیں ہے، بلکہ بہت سارے کام زندگی میں پیش آتے ہیں جسے کیا جاتا ہے۔ جس شعبے سے متعلق رائے لینی ہو اس شعبے والوں کے ماہرین سے پوچھا جائے کہ آپ کی یہ لائن ہے، آپ سے میں اس طرح کا مشورہ کرنا چاہتا ہوں، تو وہ دیندار ہے، سمجھدار ہے، تو اس کو اپنی سعادت سمجھے گا کہ ان کے کار خیر میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے گا۔ شادی بیاہ کی رسموں کا موقع آتا ہے تو اس سلسلے میں ایسے لوگوں سے مشورہ نہ کیا جائے جو رسم و رواج کو مد نظر رکھتے ہوں اور اسی کے مطابق مشورہ دیتے ہوں، بلکہ اہل علم، اہل عمل، اہل تقوی، اللہ والوں سے اس موقع کی بات پوچھی جائے کہ شادی کس طرح سے کی جائے جو ہمارا دین بن جائے۔ مشورے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑی عمر والے سے مشورہ کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے باوجود اس کے کہ وہ چھوٹے تھے مشورہ لیتے اور ان کی رائے کو اہمیت دیتے۔ اس لیے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کیا جائے، اور مشورے کا پھر فائدہ ہوگا کہ آپس میں دل جڑیں گے، بچوں کو اپنے والدین سے سیکھنے کا موقع ملے گا، کیونکہ والد اس دوران ان کو اچھی رہنمائی کریں گے، اچھا سوچنے کی عادت، صلاحیت اور اچھی رائے دینے کی استعداد پیدا ہوگی، بچوں کے دل میں مشورے کی اہمیت پیدا ہوگی۔ اور اگر کسی سے مشورہ لیا جائے تو مشورہ دینے والے کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے مشورے سے پہلے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح مشورہ دینے کی توفیق دیجیے، اور ایک دعا بھی مانگ لینی چاہیے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے اللہ میرے دل میں میری ہدایت ڈال دے اور میرے نفس کی برائی سے مجھے پناہ دے۔ اور یہ ذہن بنا کر دینا چاہیے کہ میں کتنی اچھی رائے سے دے دوں میرے اللہ، تاکہ اس کا نفع ہو جائے اور اس عمل میں خیر وجود میں آئے۔ اس لیے مشورے کی اہمیت مشورے کی اہمیت ہم لوگوں کے ہاں بہت کم ہو گئی ہے، مشورے نہیں کرتے۔ اللہ ہر موقع پر وہ کرنے کی توفیق دے جو اللہ کو پسند ہے۔